آئیے وہ دوسرا گناہ کیا ہے جس کے کرنے سے تمام اعمال تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے. وہ دوسرا گناہ یاد رکھیے دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا، حق کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ ارتداد یاد رکھیے انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جیسے کہ انسان کفر کی حالت سے اسلام میں آئے تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں چلا جائے تو پچھلے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم رسید ہو جائیں گا اگر اسی حالت میں مر گیا. سمجھ رہا بات کو؟ تو ارتداد یاد رکھیے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے حصے میں فرمایا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے. دوسری آیت اسی سورہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ ہمارے پاس لے کے آئیں گے اللہ فرماتا ہے اس سے وہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا. تو لہٰذا دین سے منہ پھیر لینا، حق سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، ارتداد کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اسلام کا رد کر دینا اور مرتد ہو جانا یاد رکھیے یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے جب انسان مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں، ارتداد کی کئی کیفیتیں، کئی صورتیں ہیں. 3 سے 4 صورتیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے صرف کہ میں یہ بول دوں کہ میں اب مسلمان نہیں رہا یہ ایک صورت ہے، نہیں، اس کی 3 سے 4 صورتیں جو علماء بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ارتداد کی، جس میں سے پہلی صورت یاد رکھی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صرف زبان سے کسی بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. زبان کے کسی بول سے وہ مرتد مطلب وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور کفر میں چلا جانا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. تو بعض الفاظ صرف کچھ الفاظ ادا کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ارتداد کر بیٹھتا ہے، جس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق کا موضوع بنانا، انسان اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے یاد رکھیے. اور فرشتوں پہ ایمان وغیرہ کے تعلق سے میں نے اس میں تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اکثر علماء کے ہی فتوی کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، ٹھیک، تو اس سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے. دوسری مثال اگر ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کسی فعل کسی ایکشن کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ہے نا، چاہے وہ زمین آسمان کی کوئی اور مخلوق ہو جھکنے لگ جائے، یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی ارتداد کفر کی ایک کیفیت ہے. اسی طرح تیسری شکل یاد رکھیے وہ اپنے عقیدے کے اندر باطل عقائد کو شامل کر لے، اسلامی عقیدے باطل عقائد کو شامل کر لے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ زنا حلال ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ڈرانے کے لیے کہ 5 وقت پڑھو تو اچھے رہیں گے، نہیں پڑھے بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک صورت ہے. اسی طرح ارتداد کی ایک صورت ہے یاد رکھیے کہ صرف شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. شک سے مراد یہ کہ پتہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں ہے، چلو لیکن ہم مان لیتے کیا ہے، پتہ نہیں شرک کو برا تو بولا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ شرک کرنے کے بعد ہی معاف کر دیں گا یار، اصل ہاں جہنم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے ہوں گی، تو جو سزائیں بولی جا رہی ہے وہ آخرت میں چھوٹ دے دی جائیں گی، یہ اس کو شک ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو ایسے شکوک کی بنیاد پہ یاد رکھیے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ پختہ شک ہے اس کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بولا شرک حرام ہے لیکن مسئلہ نہیں کو کر بھی لے تو میں امید کرتا ہوں معافی ہو جائیں گی. جہنم تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کو شکی کوئی جائیں گا بلکہ سب کو اللہ معافی کر دے گا. اور ایسے جب شکوک اور شبہات جب دینی عقائد میں جو کہ واضح طور سے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے رسولوں نے ڈرائے لوگوں سے، اور اس کے بعد انسان کرے کہ جہنم وہنم ڈرانے کے لیے تھی، کچھ وہ نہیں ہے، تو یہ شک شبہات بھی انسان کو مرتد کر دیتے. ٹھیک ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہے کسی بھی قسم سے تو وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے سے اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جاتے یاد رکھیے. اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا ہے نوجوان الہاد کو اختیار کر رہے ہیں. الہاد مطلب دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام کو، رب کو ماننا مطلب وہ کسی قسم کے معبود کو ہی نہیں مان رہا تھا، یہ کہہ رہے کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا. یا پھر دوسرا یہ کہ وہ ارتداد، کچھ دنیا کی پسند کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کچھ دنیا کی چاہت کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے منصب پوزیشنز کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا خسارہ یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت نے مرتد کے اعتبار سے، ارتداد کے اعتبار سے کیا فرمایا. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
تو مرتد کی سزا ہمیشہ کی جہنم میں، یاد رکھیے، اور اس کے پچھلے اعمال اللہ نے فرمایا برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان بڑی اہم چیز ہے، انسان اس کو غنیمت جانے اور ہمیشہ اس ایمان کی دولت کو، اس سرمایہ کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چند لالچیں، چند فوائد کبھی بھی انسان